وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیان شروع کرنے سے قبل دو درخواستیں. پہلی درخواست چھوٹوں سے، آپ خاموش رہیں گے تو میں بات کروں گا، اگر آپ بولیں گے میں آپ کو سنوں گا. اور دوسری درخواست بڑوں سے کہ ہم ایک عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، میلہ نہیں لگا ہوا. ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ یہ جج کریں فلاں کی آواز کیسی تھی، فلاں کا انداز کیسا تھا. ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کون ہم سے راضی ہو جائے. اتنا تھکا ہوا جواب دیا آپ نے کہ میری تھکن بڑھ گئی ہے. ہم یہاں کس لیے حاضر ہوئے کہ کون راضی ہو جائے. اپنے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیے. اس لیے میں جب بھی کہیں جلسے میں جاتا ہوں تو میں بڑوں کو اس لیے آگے کرتا ہوں کہ عبادت میں حکم ہے کہ بڑے آگے ہوں. وہ تو بچے ہیں، وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ادب کیا ہے، حدیث کیسے سننی ہے، قرآن کیسے سننا ہے. بچے ہیں، مکلف بھی نہیں ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا آپ نے؟ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے، بزنس مین تھے. مشک اور عنبر ایکسپورٹ کرتے تھے، ریشم امپورٹ کرتے تھے. ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے تھے، احباب بھی ارد گرد جمع تھے. کسی خادم نے آ کر خبر دی کہ حضرت ابھی اطلاع آئی ہے کہ آپ کا سامان تجارت سے لدا ہوا بحری جہاز ڈوب گیا. تھوڑی دیر خاموش ہوئے، سر نیچے کیا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگے الحمدللہ. کیا کہا؟ گفتگو فرمانا شروع ہو گئے، نصائح ارشاد فرمانے لگے. تھوڑی ہی دیر گزری، اسی خادم نے آ کر دوبارہ اطلاع دی، حضرت پہلی اطلاع غلط تھی، کسی اور کا جہاز ڈوبا تھا، آپ کا جہاز بحمدللہ بخیر و عافیت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. خاموش ہو گئے، سر جھکایا. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہنے لگے الحمدللہ. تو جو احباب بیٹھے ہوئے تھے دائیں بائیں، انہوں نے عرض کیا حضرت آپ کا دوسرا الحمدللہ سمجھ میں آ گیا، پہلا سمجھ میں نہیں آیا. دوسری خبر خوشی کی تھی کہ آپ کا سامان تجارت محفوظ رہا، اس پر الحمدللہ پڑھنا یہ تو سنت ہے. پہلی خبر غم کی خبر تھی، نقصان کی خبر تھی. وہاں نقصان کی خبر پر کیا پڑھنا سنت ہے؟ دوبارہ بولیں، انا للہ پڑھنا سنت ہے. آپ نے نقصان کی خبر پر الحمدللہ پڑھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو غور سے سنیے ٹیکسلا کے روشن ضمیروں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زیر لب مسکرائے اور فرمانے لگے میرے الحمدللہ کہنے کا تعلق نہ غم کی خبر سے تھا، نہ خوشی کی خبر سے تھا، نہ جہاز ڈوب جانے کی خبر سے تھا، نہ جہاز بچ جانے کی خبر سے تھا. میرے الحمدللہ کہنے کا تعلق میرے دل کی کیفیت سے تھا. جب مجھے خبر ملی کہ جہاز ڈوب گیا، لاکھوں کا نقصان ہو گیا، میں نے سوچا بڑے غم کی خبر ہے، پتہ نہیں میرے دل پر اس کا کیا اثر ہوا. جب میں نے اپنے دل پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا میرے دل پر اس غم کی خبر کا کوئی اثر نہیں، وہ حسب معمول اپنے اللہ کی یاد میں مشغول ہے. اس پر میں نے الحمدللہ کہا. جب جہاز کے بچ جانے کی خبر آئی تو میں نے سوچا بڑی خوشی کی خبر ہے، لاکھوں کا فائدہ ہو گیا، تو ذرا اپنے دل کی کیفیت کا تو جائزہ لوں.
جب دل پر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا خوشی کی اس خبر کا میرے دل پر کوئی اثر نہیں، وہ حسب معمول اپنے یار کی یاد میں ذاکر بھی ہے شاغل بھی، اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ ہر وقت اس کیفیت کو ملحوظ رکھا کیجیے، دینی مجالس میں حاضری اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ سے ہو بس۔ اگر اس کے علاوہ کوئی جذبہ دل میں لیے بیٹھے ہو، یا اللہ نہ کرے کہ میرے دل میں بھی اگر اس کے علاوہ کوئی جذبہ ہے کہ میں کسی اور کو راضی کروں، شہرت حاصل کر لوں وغیرہ وغیرہ، اللہ معاف فرمائے، برائی کو ذکر کرنا بھی غلط ہوتا ہے تو میرا بھی نقصان۔ اس لیے ہم سب یہاں کس لیے حاضر ہوئے کہ کون راضی ہو جائے۔ عزیزان گرامی، وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ حضرات بھی یقیناً تھکے ہوئے ہیں، میں بہت مختصر سا وقت لوں گا۔ آج 19 مارچ 2022 ہم یہاں جامع مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور جامعہ عثمانیہ ترتیل القرآن، یہی نام ہے، ترویج الفرقان، اچھا ترویج الفرقان، جمیل آباد، ٹیکسلا، پنجاب، پاکستان میں سالانہ دستار فضیلت اور تقسیم اسناد کے مبارک پروگرام میں عظمت قرآن کے عنوان سے معنون اس بابرکت مجلس میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ سے جمع ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس وقت کو قیمتی بنا دے۔ قرآن کریم کس کا کلام ہے عزیز دوستو؟ اچھا، قرآن کریم کتاب زندہ ہے چونکہ زندہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کلام ناطق ہے چونکہ ناطق کی کتاب ہے۔ ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رسمی تعلق بنایا ہوا، کبھی کبھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم اس کو چوم لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم اس سے تعویذ بھی لکھ لیتے ہیں۔ آج کل تو ایک نیا رواج بنا ہوا ہے، فال بھی نکال لیتے ہیں قرآن سے، لا الہ الا اللہ۔ بچیوں کی شادی ہونے لگے تو ان کے سروں پر سایہ، والدین کو فوت ہوئے سال گزر گیا، سال کے بعد قرآن خوانی۔ یاد رکھنا یہ قرآن کی آمد کا مقصد نہیں تھا۔ قرآن محض تبرک کی کتاب نہیں، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، کتاب تربیت ہے، کتاب زندہ ہے۔ قرآن کریم اس دنیا میں آپ کی بگڑی بنانے آیا ہے جیسے اس نے ماضی میں بگڑی بنائی تھی۔ یہ قرآن کریم تھا جس نے بیماروں کو صرف تندرست نہیں کیا بلکہ معالج بنایا۔ یہ قرآن کریم تھا جس نے پستیوں کو بلندیوں سے بدلا، ذلتوں کو عزتوں سے بدلا، جہالت کو معرفت سے بدلا، ضلالت کو ہدایت سے بدلا، اور یہ قرآن کریم تھا جس نے جہنم کو جنت سے بدلا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک گوشہ تنہائی میں روتے نظر آئے۔ احباب نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہیں کسی محاذ سے، کسی جنگ سے مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آ گئی؟ فرمانے لگے نہیں بحمداللہ ہر جگہ کامیابی ہمارے قدم چوم رہی ہے۔ تو پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ آج اسی مقام پر کھڑا ہوں جہاں بچپن میں بکریاں چراتا تھا اور بکریاں میرے قابو نہیں آتی تھیں، کوئی دائیں بھاگ جاتی، کوئی بائیں بھاگ جاتی، کوئی درخت پر چڑھ جاتی، کوئی ٹیلے پر چلی جاتی، سارا دن گزر جاتا بکریاں کے پیچھے پیچھے بھاگتا۔ جب شام ہوتی تو میرا والد خطاب مجھے گریبان سے پکڑتا اور کہتا عمر بکریاں سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے؟ آج اسی مقام پر کھڑا ہوں، ابن خطاب کی حیثیت سے نہیں امیر المومنین کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت پر میرا سکہ چلتا ہے۔ آج یہاں پر آیا تو میرے ضمیر نے مجھے احساس دلایا عمر تو وہی تھا جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھیں۔ یہ کس کی تعلیمات کا ثمر ہے؟ یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ یہ کس کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریابی غلامی کرتے نظر آتے ہیں؟ آج حکم دیتے ہو تو ہوائیں اطاعت کرتی ہیں،
کانپتی ہوئی زمین پر پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہو تو زلزلے تھم جاتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ قرآن کریم کی پروڈکشن تھی، یہ قرآن کریم کے تیار کردہ شاہکار تھے، وہ تنکے تھے، جب قرآن سے وابستہ ہوئے قرآن نے انہیں شہتیر بنا دیا۔ آج بھی قرآن اسی توانائی کے ساتھ موجود ہے۔ میرا دعویٰ ہے عزیز دوستو، 1430 سال کا سفر کر کے قرآن آپ کے پاس آیا ہے، اور پھولوں پر نہیں کانٹوں پہ چل کے آیا ہے، دشمنوں کی سازشوں کا مردانہ وار مقابلہ کر کے آیا ہے۔ کھربوں دفعہ سازشیں ہوئی قرآن بدلنے کی، لیکن ہمارا ایمان ہے الفاظ بدلنا تو دور کی بات، حروف بدلنا تو دور کی بات، حرکات بدلنا تو دور کی بات۔ ادھر توجہ رکھیے، میرا یہ ایمان ہے جہاں 1400 سال پہلے میرے نبی نے غنہ کیا تھا، قیامت تک وہیں قرآن میں غنہ بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ جہاں میرے آقا نے مد کیا تھا، قیامت تک وہاں مد بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور میں عرض کر دوں، قرآن تبدیل ہونے کے لیے نہیں آیا، قرآن تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ اس کو موقع تو دیجیے اپنی زندگیوں میں آنے کا، آپ اس کو ذرا غلاف سے باہر تو نکالیے۔ الماری میں بند کر کے رکھتے ہیں، لاک بھی کرتے ہیں کہ کہیں نکل کے آ نہ جائے زندگی میں، پھر رواج کا کیا بنے گا؟ پھر تو برادری ناراض ہو جائے گی، پھر دوستوں کو کیا جواب دیں گے؟ میرا ایمان یہ ہے عزیز دوستوں کہ قرآن کریم آج بھی آپ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے پر لگانا چاہتا ہے۔ دیر ہماری طرف سے ہے، قرآن کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ صرف ایک ہاتھ سے تالی بجانے کی کوشش کرو گے تو نادانی کہلائے گی، دونوں ہاتھ ملیں گے تو بات بن جائے گی۔ قرآن کریم تو اپنی راہبری سمیت موجود ہے، قرآن کریم تو اپنی تربیت سمیت موجود ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم نے قرآن کریم کو مسجد و محراب تک کیوں بند کر کے رکھ دیا؟ ہم کیوں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس سے مشورہ نہیں کرتے؟ ہم کیوں اپنے مسائل میں اس سے مدد نہیں، اس سے رہنمائی نہیں لیتے؟ ہم کیوں اس سے گفتگو نہیں کرتے ہیں؟ قرآن کریم جیسا دوست کوئی نہیں۔ ٹیکسلا والو، میری آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ قرآن کریم جیسا کائنات میں دوست کوئی نہیں۔ ابھی آپ کو تھوڑا سا شک ہے، اس لیے جواب تھوڑا دیا آپ نے۔ میں کچھ آپ کے سامنے اپنے اس دعوے پر دلائل پیش کروں گا تو انشاءاللہ آپ بھی قائل ہو جائیں گے۔ ہم نے قرآن کریم سے دوستی کی نہیں، ورنہ اس سے اچھا دوست کائنات میں کوئی نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کا ہر دوست کبھی نہ کبھی بے وفا ہو جاتا ہے، دنیا کا ہر رشتہ کبھی نہ کبھی جدا ہو جاتا ہے۔ صرف قرآن کریم ہے جو نہ دنیا میں تنہا چھوڑتا ہے نہ آخرت میں اکیلا چھوڑتا ہے۔ قرآن کریم دوستی کے لیے منتظر اور بے قرار ہے۔ وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے دوست بن جاؤ۔ میں آج بھی وہی ہوں، میں آج بھی وہی ہوں جس نے 1400 سال پہلے بکریاں چرانے والوں کو تخت و تاج عطا کیا تھا، اونٹوں کے قافلے چلانے والوں کو انسانوں کا سردار اور حاکم بنایا تھا۔ تم آج مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، ایک ہی رات میں کایا پلٹ جائے گی اور تمہاری ذلت عزت سے بدل جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ دوستی کریں کیسے؟ قرآن کریم تو موجود ہے، ہر گھر میں بحمداللہ موجود ہے، بلکہ ایک ایک گھر میں کئی کئی نسخے موجود ہیں، لیکن دوستی ہوگی کیسے؟ تو آج میں آپ کو وہ فارمولہ دے کر جاتا ہوں۔ آج آپ کو گر کی بات بتاتا ہوں کہ قرآن سے دوستی ہوگی کیسے، اور کوشش کروں گا کہ آج کی اس مختصر سی ملاقات میں فیصل کی بھی قرآن سے دوستی ہو جائے، جمیل آباد والوں کی بھی قرآن سے دوستی ہو جائے۔ عزیز دوستو، دوستی کے لیے تعارف ضروری ہوتا ہے۔ آپ جہاز میں سفر کرتے ہوں گے، بس میں جاتے ہوں گے، ٹرین میں جاتے ہوں گے، آپ کے ساتھ بہت سارے مسافر ہوتے ہیں۔ تمام مسافروں سے آپ کی دوستی نہیں ہوتی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
شکر ہے, سمجھ رہے ہیں نا. ہاں میں وہ رواجی خطیب نہیں ہوں نا, ذرا تھوڑا سمجھا کے بات کرتا ہوں, اس لیے بچوں کو بھی پیچھے رکھتا ہوں. تمام بس والوں سے, جہاز والوں سے, ٹرین والوں سے یاری نہیں ہوتی, دوستی اسی سے لگتی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سب کو آ رہی ہے. حضرت وہ مسجد میں علماء کہتے ہیں مسجد میں بہت اونچی آواز کرنی نہیں چاہیے, میں اس لیے پیچھے ہٹ کے, وہ بھائی پریشان بیٹھے. باہر بھی آ رہی ہے آواز میری؟ جزاک اللہ جی, یہ سارے میرے نال نے آج. میں اصل میں مریض ہوں, میں خود بھی تنگ ہوتا ہوں زیادہ. آپ کو آئے گی انشاءاللہ آواز, پریشان نہ ہو. آواز آئے گی, لذت آئے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا, ساری بس والوں سے دوستی, سارے جہاز کے مسافروں سے دوستی, پوری ٹرین کے مسافروں سے یاری. دوستی اس سے ہوتی ہے جس سے آپ گفتگو کرتے ہیں. آپ اس کا نام پوچھتے ہیں, وہ نام بتاتا ہے. آپ اس کی منزل پوچھتے ہیں, وہ منزل بتاتا ہے. آپ اس کا مقام پوچھتے ہیں, وہ مقام بتاتا ہے. آپ اس کے سفر کی غرض و غایت پوچھتے ہیں, وہ غرض و غایت بتاتا ہے. یوں تعلق بنتا ہے, یوں دوستی بنتی ہے. قرآن سے جو آج تک ہماری دوستی نہ بن سکی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے گفتگو ہی نہ کی. میرا یہ دعویٰ ہے, قرآن آپ کے ہر سوال کا جواب بے قرار ہو کر دیتا ہے, خوش ہو کر دیتا. آپ پوچھتے جائیے قرآن سے سوال, قرآن آپ کو جواب نہ دے, میرا گریبان حاضر ہے. آپ سب کا نمائندہ بن کر آج میں قرآن سے کچھ سوال کرتا ہوں, آپ کی تشویق کے لیے, تاکہ آپ کو یہ شوق پیدا ہو کہ آپ بھی قرآن سے گفتگو کریں. میں آپ سب کا نمائندہ بن کر قرآن سے کچھ سوالات کرتا ہوں, پھر ہم سب مل کر دیکھتے ہیں آیا قرآن ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا. لیکن آج آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا, اگر قرآن آپ کے سوالوں کا جواب دے دے تو آپ آج سے یہ نیت کریں گے کہ آئندہ ہم قرآن سے یاری لگا کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. پکی بات کی ہے نا آپ نے, ورنہ آج کل کا انشاءاللہ بھی بڑا سیاسی ہو گیا جی. میں دوستوں سے کہتا ہوں, پہلے ہم انشاءاللہ وہاں کہتے تھے جہاں کام کرنا ہوتا تھا, اب خیر سے وہاں کہتے ہیں جہاں کام. امیر صاحب کہتے ہیں ہاں جی بتائیے جی کون کون 4 مہینے لگائے گا. سب سے اونچی آواز میری ہوتی ہے, امیر صاحب 4 مہینے. فیصل ندیم, پتہ چلا 15 سال ہو گئے 4 مہینے نہیں لگے. تو مجھے غیر سیاسی حقیقی انشاءاللہ چاہیے. کریں گے نا قرآن سے دوستی؟ آئیے قرآن سے باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال, جب آپ کسی سے تعارف کرنا چاہتے ہیں, کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, کسی سے پہلی بار ملاقات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ محترم آپ کا نام کیا ہے. یہی ہے سوال. پہلا سوال کیا ہوا قرآن سے کہ آپ کا نام کیا ہے. جزاک اللہ. تھوڑا وقت لوں گا آپ کا, زیادہ نہیں انشاءاللہ. اب سنیے قرآن نے کیا کہا. میں نے قرآن کریم سے کہا, قرآن کریم ہمیں علماء نے آپ کا نام بتایا, ہمیں قراء نے آپ کا نام بتایا, ہمیں والدین نے آپ کا نام بتایا, ہمیں اساتذہ نے آپ کا نام بتایا. آج ہم چاہتے ہیں آپ خود اپنی زبان میں ہمیں اپنا نام بتائیں. فرمایا بل ہوا قرآن مجید. جواب ملا. کیا جواب ملا آپ مجھے بتائیں گے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ سمجھ رہے ہیں جواب. سوال تھا قرآن آپ کا نام کیا ہے. قرآن کریم نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید. کیا نام بتایا؟ ماشاءاللہ. میں نے کہا قرآن کریم تمہارا کام کیا ہے, کیوں آئے ہو دنیا میں؟ فرمایا ھدی للمتقین, تقوی والوں کے لیے روشنی فراہم کرنے کے لیے. اور جو میں ترجمہ کیا کرتا ہوں علماء کی اجازت سے وہ بھی عرض کر دوں. قرآن کریم نے کہا میں جمیل آباد ٹیکسلا والوں سے یاری لگانے دنیا میں آیا ہوں. میں نے کہا قرآن کریم آپ کا مقام کیا ہے, کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا فی لوح محفوظ. کہاں سے آیا؟ ماشاءاللہ. میں نے کہا قرآن کریم آپ کو بھیجا کس نے ہے دنیا میں؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین. کس نے بھیجا جی؟ میں نے کہا قرآن کریم آپ کو لے کر کون آیا ہے دنیا میں؟
فرمایا نزل به الروح الامین. کون لایا؟ روح الامین. کس کا لقب ہے؟ حضرت جبرائیل. میں نے کہا قرآن کریم کس زبان میں آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا بلسان عربی مبین. کس زبان میں؟ پشتو میں نہیں آیا، پنجابی میں نہیں آیا، انگریزی میں نہیں آیا، بلوچی میں نہیں آیا، فارسی میں نہیں، فرینچ میں نہیں، دنیا کی کسی عام زبان میں نہیں آیا. قرآن کریم نے فرمایا میں تو اللہ کا کلام ہوں نا، اللہ کی زبان میں آیا ہوں. میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو؟ جواب مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں؟ میں نے کہیں ترجمہ کیا؟ بغیر ترجمے کے سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ کیوں آیا؟ اس لیے کہ میرا رب کا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن. تم تھوڑا سا قرآن کے قریب تو آؤ نا، تم تھوڑا سا اس سے گفتگو کر کے دیکھو، قرآن ترجمے کے بغیر بھی تمہارے دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے. میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا مہینہ بتاؤں کہ رات بتاؤں؟ میں نے کہا پہلے مہینہ بتائیے. قرآن کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کون سا مہینہ؟ میں نے کہا قرآن اب ذرا رات بھی بتاؤ نا، کس رات میں آئے ہو؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کس رات میں آیا؟ جواب مل رہے ہیں؟ کچھ تھوڑی سی دوستی ہو رہی ہے قرآن سے. یہ جو شیطان نے ہمارے دل و دماغ میں ڈالا ہوا ہے قرآن بڑا مشکل ہے جی، 30 سپارے ہیں قرآن کے. اللہ کرے کہ ہمارے دل سے شیطانی وسوسہ نکل جائے. قرآن سے زیادہ لذیذ کلام کوئی نہیں عزیز دوستو. میں نے کہا قرآن کریم نام بھی آپ نے بتا دیا، کام بھی بتا دیا، مقام بھی بتا دیا، بھیجنے والے کی بھی خبر مل گئی، لانے والے کا بھی نام معلوم ہو گیا، زبان بھی آپ نے بتا دی، مہینہ بھی پتہ چل گیا، رات کی بھی خبر مل گئی، ساری تفصیلات آپ نے بتا دی قرآن. اب ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا کس پر نازل ہوئے؟ قرآن کریم نے فرمایا نزل علی محمد صلی اللہ. بس یہ جو میرا شکوہ ہے نا اللہ کرے کہ آپ اس کو دور کر دیں. ہم نے آپ کو ہر بات پہ یہ سکھایا سبحان اللہ، اونچا اونچا بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ لہرا کے بولو، جھوم کے بولو، یہ بول. بھائی ہر کلمے کا اپنا مقام ہے. سبحان اللہ بڑا عظیم کلمہ ہے، لیکن جب میرے آقا کا نام آئے گا، جب اللہ کے محبوب کا ذکر مبارک ہوگا تو وہاں سبحان اللہ نہیں کہا جائے گا، وہاں کیا کہا جائے گا؟ دل کی گہرائیوں سے کہا جائے گا، اللہ کے عرش تک پہنچایا جائے گا، ہواؤں کو اور فضاؤں کو مہکایا جائے گا. گھبرا کر نہیں، شرما کر نہیں، کسی قسم کے تذبذب میں مبتلا ہو کر نہیں، بے قرار ہو کر اپنے محبوب سے عشق کا اظہار کرتے ہوئے صلی اللہ ہو. اللہ کرے کہ ہمیں یہ سعادت مل جائے، اللہ کرے کہ ہمیں یہ سعادت مل جائے. میرے عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم سے کہا محمد کون ہے نا؟ بنتا ہے نا سوال. آپ جس پر نازل ہوئے ہو ان کا بھی تو تعارف کرواؤ نا، کون ہے محمد؟ قرآن کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے. اگلا سوال میں نے کہا قرآن کریم رسول تو بہت سارے گزرے ہیں دنیا میں. حضرت نوح بھی اللہ کے رسول گزرے، حضرت ابراہیم بھی اللہ کے رسول گزرے، حضرت داؤد بھی اللہ کے رسول گزرے، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے رسول گزرے، حضرت عیسیٰ بھی، بہت سارے رسول دنیا میں گزرے ہیں. قرآن اب ذرا یہ بھی بتاؤ نا
کہ محمد میں اور باقی رسولوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ باقی سارے رسولوں میں اور اللہ کے محبوب میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ باقی سارے رسول مقتدی بن کر آئے ہیں، محمد سب کا امام بن کے آیا، جس کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھا لی۔ حق تعالی نے فرمایا میرے محبوب ابو جہل تیرا کلمہ نہیں پڑھتا تو پریشان نہ ہو، ابو لہب تجھے رسول نہیں مانتا غمگین نہ ہو، عتبہ اور شیبہ تیری اتباع نہیں کرتے پریشان نہ ہو، ساری کائنات تجھے تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی تیری رسالت کا اقرار کرے یا نہ کرے، تیرا رب قسم اٹھا کر اعلان کر رہا ہے کہ یاسین میرے محبوب میرے سونے محمد۔ پھر آہستہ جواب آیا۔ یہ پہلا سبق ہی آپ اچھی طرح نہیں سنا رہے تو میں اگلے سبق کیسے پیش کروں آپ کے سامنے؟ اچھے ذہین طالب علم ثابت ہو جائیے نا۔ یاسین، ہائے، بعض علماء لکھتے ہیں یہ وہ لقب ہے جس میں ہمارے نبی کے سارے نام جمع ہو گئے، گویا اللہ نے جو ایک عالم سے میں نے سنا، وہ کتاب نہیں دیکھی، مدینہ منورہ میں انہوں نے دیکھی، انہوں نے فرمایا صرف قرآن اور حدیث میں اللہ نے اپنے محبوب کو جن ناموں سے پکارا ہے، صرف قرآن اور احادیث میں جب ان کا شمار کیا گیا تو وہ 550 نام بنتے ہیں۔ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ نام لیے جاتے ہیں نا۔ اپنے بچوں کو ہم کیا کچھ کہتے ہیں؟ چاند کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، نام تو اس کا احمد ہوگا لیکن اس کو کبھی مٹھائی کہیں گے، کبھی لڈو کہیں گے، کبھی برفی کہیں گے، کبھی پیڑا کہیں گے۔ کیوں؟ محبت زیادہ ہے نا، محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک نام پہ پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے بھی فرمایا میرے محبوب میرے سونے محمد، میرے احمد، میرے ماہی، میرے حاشر، میرے فاتح، میرے خاتم، میرے ابو القاسم، میرے طہ، میرے یاسین، میرے مکی، میرے مدنی، میرے قریشی، میرے ہاشمی، او میرے مزمل، او میرے مدثر، میرے داعی اللہ، میرے سراج منیر اور میرے رحمت للعالمین۔ کوئی تیرا کلمہ نہیں پڑھتا پریشان نہ ہو، کوئی تجھے رسول نہیں مانتا غمگین نہ ہو۔ یاسین میرے محبوب قسم اٹھا رہا ہوں، اور زمین کی نہیں، آسمان کی نہیں، سورج کی نہیں، چاند کی نہیں، ستاروں کی نہیں، یا اللہ کس کی قسم؟ رب نے فرمایا والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کی قسم۔ قرآن کس کا کلام؟ قرآن کس کا کلام؟ پتہ چلا قرآن سے بڑی قسم کوئی نہیں کائنات میں، قرآن سے بڑی قسم کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا والقرآن الحکیم، میرے محبوب مجھے قرآن کی قسم۔ یا اللہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ رب نے فرمایا کوئی میرے محبوب کی رسالت کو مانے یا نہ مانے، میں رب قرآن کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں انک لمن المرسلین، میں نے تجھے صرف رسول نہیں بنایا، تمام انبیاء اور رسل کا امام بنایا ہے۔ وہ ہے محمد الرسول اللہ، جس کو اللہ نے اپنی قدرت کے بے مثال ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں اللہ نے محبوب کو کیسا بنایا؟ فرمایا رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ ورجلاہ من الاستقامہ وَيَدَاهُ مِنَ السَّخَاوَةِ وَقَلْبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَشَفَتَاهُ مِنَ الْحَمْدِ وَلِسَانُهُ مِنَ الذِّكْرِ وَعَيْنَاهُ مِنَ الْحَيَاءِ وَوَجْهُهُ مِنَ الرَّضَاءِ۔
उलमा ज़्यादा बैठे हैं, दिल तो कर रहा है आगे चलूँ, लेकिन चूँकि आप भी बैठे हैं तो सोच रहा हूँ तर्जमा भी कर दूँ। हज़रत आयशा फरमा रही है, अल्लाह ने मोहम्मद के सर को बरकतों का इस्तिआरा बनाया है, अल्लाह ने महबूब के सीने को रहमतों का खजीना बनाया है, अल्लाह ने महबूब के दिल को ईमान का मरजा और मखजन बनाया है। अल्लाह ने पहाड़ों में वो मजबूती नहीं रखी जो मोहम्मद के कदमों में मजबूती रखी, अल्लाह ने हवाओं में वो सखावत नहीं रखी जो मोहम्मद के हाथ में सखावत रखी। अल्लाह ने महबूब के होठों को अपनी हम्द के लिए पसंद फरमा लिया, अल्लाह ने महबूब की ज़बान पर अपने जिक्र को जारी फरमा दिया। और टेक्सला के रोशन ज़मीरों, जमीलाबाद के नौजवानों, गैर महरम की तरफ नज़र उठाने से पहले ज़रा सोच लिया करो कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी की आँखों को कैसा बनाया। हज़रत आयशा फरमा रही हैं, उम्मुल मुमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक अकबर, वो फरमाती हैं वाइनाहु मिनल हया, अरब की किसी कुंवारी बेटी की आंख में वो हया नहीं थी जो अल्लाह ने मोहम्मद की आंखों में हया रखी सल्लल्लाहु। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें दिया अजीज दोस्तों, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया जिसको अल्लाह ने दुनिया में भी सरदारी अता फरमाई, आखिरत की भी सरदारी अता फरमाई। कुछ कहना चाहता हूं, किसी और के नक्शे कदम पर चलने से पहले सोच लिया करो, किसी और का चेहरा और लिबास अपनाने से पहले तवक्कुफ किया करो कि किसको छोड़ने लगे हो। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा कख भी नहीं रहेगा। किसको छोड़ने लगे? मेरी आपसे पहली मुलाकात है, वरना मैं जहां बार बार जाता हूं बेतकल्लुफ हो जाता हूं, फिर दिल की बातें भी करता हूं कि मुझे पता है कि उनको कड़वी नहीं लगती। बाज़ दफ़ा इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है ना, मर्ज़ ज़रा गहरा हो जाए तो। लेकिन मुझे बताया गया कि गालिबन 2009 में मौलाना अमीनुल हक साहब हैं, बताया गया कि यहाँ वालिद साहब भी तशरीफ़ लाए थे। आपने सुना? तो फिर तो आप मेरी बरादरी हुए ना। मैं अपने वालिद का अल्हम्दुलिल्लाह हकीकी बेटा हूँ, आजकल तो पता नहीं कितने बने फिरते हैं। खैर, मैं अपनी बरादरी में आया बैठा हूँ। अगर कोई बात सख्त हो तो कबूल कर लीजिएगा, गलत नहीं होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह गलत, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हूँ, तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, और बिनौरी टाउन से हूँ और पुराने वक्तों का हूँ। गलत नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात क्यों करूँ, तुम्हें तुम्हारे नबी की बात क्यों ना सुनाऊं? रहमत आलम ने फरमाया अना सय्यिदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामा। अल्लाह ने मुझे सिर्फ दुनिया में तुम्हारा इमाम नहीं बनाया, अल्लाह ने आखिरत में भी मुझे तुम्हारा सरदार बनाया। सोच समझ के दुनिया में चला करो, अपनी जिंदगी का हर लम्हा सोच समझ कर गुजारा करो। कहीं हमारी कोई ऐसी बात, कहीं कोई हमसे ऐसा अमल ना हो जाए कि हमारा महबूब हमसे नाराज हो जाए। रहमत आलम ने फरमाया अना सय्यिदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा, अना शाफ़िउहुम इज़ा हबिसू, अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़िदू, अना ख़तीबुहुम इज़ा अंसितू। दुनिया में तुम्हें बड़ा नाज है ना हमारे भाई बहुत, दुनिया में तुम अकड़ते फिरते हो ना हमारे चचा डीएसपी, दुनिया में तुम लोगों पर रौब जमाते फिरते हो हमारे भाई जान सेनेटर हैं जी, हम तो फलां कायद के रज़ाकार हैं, हम तो फलां जमात के वर्कर हैं। और रब्बुल आलमीन ने फरमाया यौम यफ़िर्रुल मर'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। दुनिया में जितने चाहे तुम्हारे भाई हो, आखिरत में कोई काम नहीं आएगा। वो औलाद जिसकी वजह से तुम्हारी कमर झुक जाती है,
ان کی پرورش کرتے کرتے کبھی کبھی اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھتے ہو۔ قرآن بتا رہا ہے وہ اولاد بھی تمہیں نہیں پہچانے گی، تمہاری گھر والی بھی تمہیں فراموش کر دے گی، تمہارا قبیلہ اور جماعت بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ حشر کے روز جب کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارا نبی کہہ رہا ہے انا سید ولد آدم، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، اس روز محمد تمہارے کام آئے گا۔ جب جہنم لائی جائے گی، 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، کتنی جی؟ اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، لیکن جب وہ کھینچ کر لائی جائے گی، اتنی جاہو جلال میں ہوگی، اس قدر شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اس قدر چیخ و چنگھاڑ ہوگی کہ رحمت عالم نے فرمایا ان فرشتوں کے ہاتھوں سے بھی جہنم بے قابو ہو رہی ہوگی۔ ساری انسانیت موجود ہوگی، تمام انبیاء بھی ہوں گے، سارے رسول بھی ہوں گے، تمام صحابہ بھی ہوں گے، امہات بھی ہوں گی، اہل بیت بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، مبلغین بھی ہوں گے، مجاہدین بھی ہوں گے، ساری انسانیت موجود ہوگی۔ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ علماء پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں درس و تدریس کا کیا بنے گا، مبلغین پریشان ہوں گے پتہ نہیں چلے 4 مہینے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، مجاہد پریشان ہوں گے پتہ نہیں جان کا نذرانہ اللہ نے قبول کیا کہ نہ کیا، خطیب اپنی جگہ پریشان ہوئے کہ کہیں شہرت نے ہمیں نہ مار دیا۔ اس روز کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا اپنی جنت کا سوال کر رہا ہوگا۔ اس روز دیکھ لینا جمیل آباد والو، رب کعبہ کی قسم آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کوئی ضعیف حدیث نہیں، مضبوط بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس روز رحمت عالم نہ اپنی ذات کی فکر میں ہوں گے، نہ اپنی اولاد کی فکر میں ہوں گے، نہ اپنے اصحاب کی فکر میں ہوں گے، نہ اہل بیت کی فکر میں ہوں گے، طویل سجدہ فرمائیں گے۔ اور سنن احمد کی ایک روایت میں ہے 1 ہفتے تک ہمارے نبی سجدے میں آنسو بہائیں گے، 1 ہفتے تک ہمارا نبی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی ہوگی، جسم کپ کپا رہا ہوگا۔ حق تعالی ان کی زبان پر اپنی وہ تعریف جاری فرمائیں گے کہ جو آج تک کسی نے نہ کی ہوگی۔ حق تعالی فرمائیں گے ارفع رأسک یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آج سجدوں کا دن نہیں، آج عمل کا دن نہیں، آج انعام کا دن ہے، آج عبادت کا دن نہیں، آج جزا کا دن ہے۔ میں تو تیرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ساری کائنات چاہتی تھی کہ اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے محمد خوش ہو جائے۔ تم جو یہاں آئے بیٹھے ہو کس لیے آئے ہو؟ کون راضی ہو؟ گھبرا کے نہیں، ایسے کہو کہ عرش تک آواز چلی جائے۔ تم جو یہاں آئے بیٹھے ہو کس لیے کہ کون راضی ہو؟ میں جو پسینہ بہا رہا ہوں کس لیے کہ کون خوش ہو جائے؟ علماء جو درس و تدریس فرماتے ہیں کس لیے کہ کون راضی ہو جائے؟ سورج کا چمکنا اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، چاند کا دمکنا بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، ستاروں کا جھلملانا بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، نہروں کا بہنا بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، آبشاروں کے جھرنے بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو؟ کون راضی ہو؟ ساری کائنات، ساری مخلوقات اسی چاہت اور کوشش میں ہے کہ کون راضی ہو۔ وہ دیکھیے نا آدم بھی آنسو بہا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم آنسو بہا رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 راتیں گزار رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے۔
حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں آنسو بہا رہے تاکہ کون راضی ہو جائے. حضرت یوسف جیل کی گھاٹیوں سے گزرتے نظر آ رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ فرعون کے مظالم گوارا فرما رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے. حضرت عیسیٰ اللہ کو یاد فرما رہے تاکہ کون راضی ہو جائے. ساری کائنات اسی چاہت میں ہے کہ اللہ راضی ہو, اور اللہ اعلان فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. او میرے محبوب, ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے, اور اللہ چاہتا ہے میرے محمد کے چہرے پر مسکراہٹ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. حق تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب روتے کیوں ہو آج؟ میں نے تو جنت کی چابی تمہارے ہاتھ میں رکھ دی. ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی تدخلها. تمام انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک محمد جنت میں نہ چلا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کی چابی تیرے ہاتھ رکھی, حمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں رکھا, شفاعت کا مقام تجھے عطا کیا, تجھے بولنے کی طاقت دی, اجازت دی. میرے محبوب روتے کیوں ہو, آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تجھے ابو بکر و عمر عطا کیے, تجھے عثمان و ذوالنورین عطا کیے, تجھے علی جیسا شیر عطا کیا, تجھے حمزہ جیسا ساتھی عطا کیا. روتے کیوں ہو میرے محبوب؟ رحمت عالم فرمائیں گے, غور سے سننا ٹیکسلا والو, رحمت عالم فرمائیں گے الہ العالمین اپنے لیے نہیں رو رہا, تیرے احسان مانتا ہوں. میں تو یتیم بچہ تھا, تو نے انبیاء کا امام بنایا. میں نے تجھ سے مانگا نہیں, تو نے ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائی. آج روتا اس لیے ہوں کہ مجھے فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں اور پیچھے میری امت کے گناہگار جہنم میں چلے جائیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں الہ العالمین, اگر تو مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے, اگر تو میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے, میری التجا یہ ہے, میری گزارش یہ ہے کہ میری ساری امت کو میرے ساتھ جنت میں داخل فرما. انا سید ولد آدم. بخاری کی روایت ہے عزیز دوستو, علماء جانتے ہیں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی دعوہ. اللہ نے ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی تھی, خاص دعا, اور اس دعا کی خصوصیت یہ تھی جیسے ہی نبی وہ دعا کرتے تھے اللہ اسی وقت قبول فرماتے تھے. رحمت عالم نے فرمایا قد دعا بها فاستجیب. تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعا کر لی اور اللہ نے قبول بھی. تھک گئے؟ تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعا یوز کر لی, استعمال کر لی, اللہ سے مانگ لی, اللہ نے قبول بھی. قبول کون کرتا ہے؟ تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعا استعمال فرما لی, اللہ نے قبول بھی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب تمام انبیاء میں تو آپ بھی شامل ہیں نا, ہمیں نہیں پتا آدم نے اس دعا سے کیا مانگا, وہ جو اسپیشل دعا تھی. نوح نے کیا مانگا, ابراہیم نے کیا مانگا, اسحاق و اسماعیل نے کیا مانگا, موسیٰ اور عیسیٰ نے کیا مانگا, اللہ کے رسول ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اس اسپیشل دعا سے محمد مصطفیٰ نے کیا مانگا. تو غور سے سنو, جسے آج ہم چھوڑے بیٹھے ہیں نا اور چین کی نیند بھی سو جاتے ہیں, جس کو نہ آج ہم نے اپنی خوشیوں میں یاد رکھا ہے نہ اپنے غموں میں یاد رکھا, جو نہ ہماری تجارت میں جس کی تعلیمات نظر آتی ہیں, نہ ہماری ملازمت میں جس کی تعلیمات نظر آتی ہیں, نہ ہمارے ایوان اقتدار میں جس کی تعلیمات نظر آتی ہیں, جس کو ہم نے یکسر بھلا دیا. عزیز دوستو ذرا غور سے سنیے, بخاری کی روایت سنا رہا ہوں, بخاری کی. رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے آج تک اپنی اسپیشل دعا استعمال نہیں کی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کب کریں گے؟ آج تک کیوں نہ کی؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب آپ کا دل کرتا ہو کہ آج وہ دعا استعمال کر کے اللہ سے منوا لوں؟ رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابہ میری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے.
کیا تمہیں خبر نہیں جب میری سمیہ کو 2 لخت کر دیا گیا تھا مکے کے چوراہے پر، کتنا میرا دل بے قرار ہوا تھا؟ جب میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا کتنا میں اشک بار ہوتا تھا؟ جب میرے حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، کوئی محمد کے دل سے پوچھے تو صحیح کہ اس پر کیا گزری تھی؟ جب طائف کے سفر پر مجھے 6 میل تک سنگباری کا نشانہ بنایا گیا تھا، کوئی مجھ سے پوچھے تو صحیح کہ مجھ پر کیا گزری تھی؟ لیکن میرے صحابہ، میری امت کو بتا دینا، محمد نے اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے اللہ سے وہ اسپیشل دعا نہیں مانگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب وہ دعا کہاں گئی؟ فرمایا میں نے محفوظ رکھی ہوئی ہے، اپنے سینے میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کب استعمال کریں گے؟ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، دنیا میں وہ دعا استعمال نہیں کروں گا، حشر کے روز جب میرے کسی گناہگار امتی کو اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اس روز محمد ہاتھ اٹھا کر عرض کرے گا الہ العالمین تیرا دیا ہوا تحفہ، وہ اسپیشل دعا میں نے دنیا میں استعمال نہیں کی تھی، آج کرنا چاہتا ہوں، میری وہ دعا قبول فرما اور میری ساری امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے۔ میں سید ہوں الحمدللہ، میری رگوں میں محمد مصطفیٰ کا خون ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، کسی سے بے وفائی کرنا پڑے تو کر دینا، کسی کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، لیکن محمد مصطفیٰ سے بے وفائی نہ کرنا، ان کو نہ چھوڑنا۔ ابن ماجہ کی روایت سناتا ہوں تمہیں، ہے تو بڑی سخت لیکن کیا کروں؟ میں نے کہا تھا بعض دفعہ انجیکشن بھی لگانے پڑتے، ناراض نہ ہونا، ذرا بڑا دل کر کے سننا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، کمزور نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، بہت غور سے سننا عزیز دوستو اور دعا کرنا کہ میں ترجمہ بھی کر سکوں۔ رحمت عالم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ میری امت کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی کیا پیغام؟ اب آپ کو سمجھ آیا کہ میں بچوں کو قریب کیوں نہیں بٹھاتا، دیکھیں نا، بڑوں کی بات ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے عزیز دوست۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ جلدی نہیں آتے نا، تو پھر بچوں کو بٹھا کے تھوڑا سا مہربانی کیا کریں، آپ ہی ذرا دینی محفل کو عبادت سمجھ کے آ جایا کرو، جیسے تکبیر تحریمہ کا خیال کرتے ہو۔ اب میں کیا آپ سے بات کروں یار، اوف اللہ۔ رحمت عالم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی، اللہ اکبر۔ رحمت عالم نے فرمایا، میری امت سے کہنا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ یہ علماء کی بے ساختہ ان کے دل سے اللہ کی آواز نکلی ہے، اتنے عجیب الفاظ ہیں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں چونکہ نبی کی بات ہے میں آپ کو چھپا بھی نہیں سکتا، لیکن میرا دل مضبوط نہیں کہ میں بتاؤں۔ رحمت عالم نے فرمایا تھا، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، میری امت سے کہنا کوئی ایسا گندا گناہ کر کے نہ آنا کہ حشر کے روز تمہارے نبی کا منہ کالا ہو جائے۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، بار بار الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ پتہ نہیں اپنی طرف سے ترجمہ کر گیا۔ علماء جانتے ہیں میں نے غلط ترجمہ نہیں کیا۔ لا تسودوا، جس کا چہرہ اللہ نے اتنا چمکایا کہ چاند بھی بھیک مانگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پڑھا رہے تھے، ساتھیوں نے شاگردوں نے پوچھا ہمارے نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ فرمایا ما رأیت احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک کائنات میں کسی کا دیکھا ہی نہیں جو محمد کا چہرہ تھا۔ میں کیسے تمہیں بتاؤں؟ شاگردوں نے تھوڑا زور لگایا، استاد جی بتاؤ، آپ نے دیکھا ہم نے دیکھا نہیں، بتاؤ تو صحیح نبی کے چہرے کی چمک کیسی تھی؟ فرمایا تمہیں اتنا بتاتا ہوں، کأن الشمس تجری فی وجہہ، محمد کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا آسمان کا سورج زمین پر آ کر محمد کے چہرے کا بوسہ لے رہا ہے۔ یتلالأ وجہہ تلالؤ القمر لیلۃ البدر، حدیث کے الفاظ ہیں۔ وہ بوڑھی اماں نے کہا تھا
کہ محمد کے چہرے کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر فرش زمین پر اتر آیا. جس کا چہرہ اتنا چمکدار ہے، جس کا چہرہ اتنا روشن ہے، وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، کوئی ایسا برا کام کر کے نہ آنا توبہ کیے بغیر کہ تمہاری وجہ سے محمد اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے. اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی کو ناراض کرنا پڑے کر دینا، کسی سے بے وفائی کرنا پڑے کر دینا، لیکن رحمت عالم کو مت چھوڑنا. اگر اس نے آخرت میں چھوڑ دیا تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے. میرے عزیز دوستو، بات قرآن کریم کی ہو رہی تھی. قرآن کریم نے آپ کے سوالوں کا جواب دیا کہ نہ دیا؟ یہ دیا کمزور ہے. کوئی شک رہ گیا آپ کو؟ کوئی اور سوال کہتے ہو تو وہ بھی کر دیتے. جی اب وقت نہیں ہے، میں آخری 2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں. قرآن نے سوالوں کا جواب دیا کہ نہ دیا؟ آخری سوال کرتے ہیں. بہت سارے سوال ہیں، میں مختلف بیانات میں مختلف کرتا رہتا ہوں. مثلا ایک صحابہ نے بھی سوال کیا تھا، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، اللہ کے رسول ہمارا رب ہمارے قریب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ بات کریں، یا اللہ ہم سے کہیں دور ہے کہ ہم چیخ چیخ کر بات کریں؟ کیسا بہترین سوال ہے. اب پھر اس کا جواب پھر کبھی ملاقات ہوئی. میں انشاءاللہ 24 کو بھی آ رہا ہوں، آپ کے 26 کو شاید، پتہ نہیں تاریخ بھی مجھے یاد نہیں ہے، یہاں آپ کے ٹیکسلا کے قریب ہی ایک جگہ، جمعرات کو انشاءاللہ. تو عزیز دوستو، آخری سوال قرآن سے کرتے ہیں. آج دیکھو نا، ہم سب بے قرار ہیں، ہم سب ٹینشن کا شکار ہیں، ہم سب پریشان ہیں. لیکن فیصل نے نہیں پریشان کیا آپ کو، معذرت کے ساتھ ہم نے نہیں پریشان کیا. ہم تو 2018 کے الیکشن میں سمجھا رہے تھے آپ کو نابالغ کو امام نہ بنانا. آپ نے ہی اناڑیوں کو اپنے سر پہ بٹھا لیا. لوگ کہتے تھے ہم کشمیر لے کر دکھائیں گے. میں کہتا ہوں ذرا کشمیر بناسپتی گھی لے کر دکھائیے بازار سے. کشمیر تو گیا. لیکن ایک علاج ہے میرے پاس آپ کی ٹینشن دور کرنے کا، اگر آپ کہیں تو پیش کر دوں. ہیں جی، کر دوں پیش؟ ہیں، یاد رکھیں گے؟ ہاں، اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی. وہ ایک نوجوان تھا نا جی، گلی میں سے گزرا تو کیچڑ تھا، اس نے سستی سی کوئی چپل پہنی ہوئی تھی، وہ کیچڑ میں لت پت ہو گئی. سردیوں کا موسم تھا، اس نے اوور کوٹ بھی بڑا مہنگا سا پہنا ہوا تھا. کیچڑ سے کراس کر کے آگے گیا تو اپنا کوٹ اتار کے نا جی اپنی وہ سستی سی چپل سے کیچڑ صاف کرنے لگا. تو کسی نوجوان نے کہا، بھائی نادان ہو، عقل سے کام لو، اتنی سستی سی تمہاری چپل ہے، وہ اتنا مہنگا کوٹ ہے، اس کوٹ سے تم کیچڑ صاف کر رہے ہو، کوئی ٹیشو استعمال کر لو، کوئی رومال استعمال. کہنے لگا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں پھر بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں بھائی، اتنا قیمتی کوٹ. کہنے لگا بھائی آپ پریشان نہ ہو، چپل اپنے پیسوں سے خریدی ہے، کوٹ ابا جی کی وراثت میں ملا. مفت کی چیز کی کہاں قدر ہوتی ہے. لیکن بہرحال آپ کے ایمانی جذبے نے مجھے متاثر کیا، اور آپ جتنی محبت سے اور اشتیاق سے ابھی تک بیٹھے ہیں، مجھے نہیں لگا کہیں کسی مقام پر کہ آپ نے فیصل ندیم کو سنا ہو. مجھے یہی لگ رہا تھا جیسے آپ نے سید عبد المجید ندیم کو سنا. ایک نسخہ ہے، آپ کو بتاتا ہوں. کبھی بہت زیادہ پریشانیاں آ جائیں، کبھی دکھوں کا سامنا کرنا پڑے، کبھی آنسوؤں کے سمندر سے گزرنا پڑے، تو یہ نسخہ آزما لینا، چٹکیوں میں معاملہ حل ہو جائے گا. فرمایا وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً فَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ تَنْهَزِمُوا. اگر کبھی زندگی کے سفر میں دکھوں کا سامنا کرنا پڑے، اگر کبھی آنسوؤں کے دریا عبور کرنا پڑے، اگر کبھی مصائب کا سامنا کرنا پڑے، پریشان نہ ہونا، کسی دوائی کے استعمال کی ضرورت نہیں. آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی گہرائیوں سے محمد پر درود پڑھ لینا. فَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ تَنْهَزِمُوا. تجربہ بتا رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں، لکھی پڑھی بات نہیں، کتابوں کی بات نہیں بتا رہا، تجربہ ہے کہ فَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ تَنْهَزِمُوا. ادھر تم محمد پر درود پڑھو گے، ادھر اللہ خوش ہو کر تمہارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے گا. میں نے کہا الہ العالمین،
میں نے کہا قرآن کریم ہر شخص پریشان ہے، امیر اپنے محل میں پریشان، غریب اپنے جھونپڑوں میں پریشان، ذرا بتاؤ تو صحیح ہمیں اطمینان کہاں سے ملے گا، ہمیں سکون کہاں سے ملے گا؟ دولت کا ڈھیر لگا لیں، سونے جواہرات جمع کر لیں، چاندی کے ڈھیر لگا لیں، بینک بیلنس بڑھا لیں، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی چمکا لیں، بتاؤ نا قرآن سکون کہاں ملے گا؟ قرآن کریم نے فرمایا دولت میں سکون نہیں، محلات میں سکون ہے، سکون اگر شک ہے تو سندھ ہاؤس میں دیکھ لو کتنا سکون ہے آج کل، عہدوں میں سکون، حکومت میں سکون۔ میں نے کہا قرآن کریم سکون کہاں ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ساری کائنات میں سرگرداں رہ کر دیکھ لو، کہیں سکون نہیں ملے گا، سکون تو بس اللہ کی یاد میں ملے گا۔ میں نے پوچھا اپنے محبوب سے صلی اللہ کے رسول، میں اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں، سب سے خوبصورت طریقہ تو بتائیے، سب سے خوبصورت طریقہ جو اللہ کو بھی پسند آئے، کس طریقے سے اللہ کو یاد کیا جائے؟ رحمت عالم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ذکر ہے، کون سا جی؟ بس تھوڑا پتہ چل رہا ہے مجھے کہ اپنے بچوں کو آپ کتنا سکھاتے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ ایک چودھری صاحب تھے نا جی، اگر کوئی چودھری بیٹھا ہو ناراض نہ ہو، ویسی ایک بات ہے یہ۔ ایک چودھری صاحب نے کہیں بیان میں سن لیا کہ اگر تم کسی ہندو کو یا غیر مسلم کو کلمہ پڑھا دو تمہاری جنت پکی۔ بڑا خوش ہوا، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ دینے کی، وہ بڑا سستا۔ آج کل تو ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے پھرتے ہیں نا، کہنے لگے تو بڑا آسان کام ہے، کلمہ پڑھانا کون سا مشکل ہے؟ گیا گھر جا کے بندوق اٹھائی اور آ گیا بازار میں، ایک ہندو کی دکان تھی، اسے جا کے کہنے لگا او ہندو کے بچے چل کلمہ پڑھ۔ چودھری صاحب اوپر کی منزل خالی تو نہیں ہو گئی آپ کی؟ دماغ تو ٹھیک ہے، میں ہندو ہوں، میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ پڑھو۔ اس نے کہا اچھا آگے سے زبان بھی چلاتے ہو کمبخت، میں جو کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھتا کلمہ۔ چودھری صاحب تو چودھری صاحب تھے نا جی، وہ پھر آگے بڑھ کے اس کا گریبان پکڑا، اس کو کھینچا، زمین پر لٹایا، رکھا اس کے سینے پہ پاؤں اور رکھی بندوق کی نالی اس کے ماتھے پر اور کہا پڑھتا ہے یا چلاؤں گولی؟ وہ بیچارہ تھر تھر آنے لگا، کہنے لگا چودھری صاحب گولی نہ چلاؤ، مہربانی کرو کلمہ پڑھا دو۔ چودھری نے کہا میں کیوں پڑھاؤں، آپ ہی پڑھ۔ کہتا چودھری صاحب جب مینوں کلمہ آندا ہوندا تے میں مسلمان نہ ہوندا؟ مجھے تو آتا نہیں، آپ پڑھاؤ نا، میری جان لینے چلے ہو، کلمہ پڑھا دو، بھی پڑھتا ہوں۔ چودھری صاحب نے بندوق کی نالی پیچھے کی، یار کمبخت کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا ہے۔ تو آپ کو آتا ہے بھائی تو اپنے بچوں کو سکھایا کرو، رات کو سلاتے وقت ان کو اپنے بازو پہ لٹا کے پڑھایا کرو، کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھے؟ میں ان سے سننا چاہتا ہوں، میں تو ان سے سننا چاہتا ہوں، ساؤنڈ کی آواز کو کم رکھیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا مسجد میں آواز ضرورت سے زیادہ اونچی مت کریں، علماء منع کرتے ہیں۔ یہ عبادت ہو رہی ہے، مجمع نہیں لگانا ہم نے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بھی؟ میلہ نہیں لگا ہوا، عبادت ہو رہی ہے، صرف اللہ کی بات ہوئی، صرف رسول اللہ کی بات ہوئی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی، الحمدللہ۔ ہاں چودھری کی بات ہوئی، وہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے حضرات علماء کرام، ہم ان سے ذکر تو کرواتے ہیں لیکن کیا کریں، یہ اس لیے ذرا مٹھے ہیں، ٹھنڈے ہیں کہ ترجمہ نہیں پتا نا ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ تو آج میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ترجمہ بھی آپ سے کہلوا دوں، یاد رکھیں گے نا؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں،
یہی ہے عقیدہ؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے؟ ابھی نہیں، ذرا کمزور ہے، ذرا اونچا کہیے۔ اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اس قابل ہے کہ اس کے آگے جھولی پھیلائی جائے؟ تو یہ جو کوئی نہیں میں کہوں گا، یہ آپ نے بھی میرے ساتھ کہنا ہے تاکہ عقیدہ پکا رہے ہمارا، اور ڈر کے نہیں کہنا، بے قرار ہو کر کوئی نہیں 2 دفعہ کہنا ہے۔ ایک دفعہ ان فرشتوں کو لکھوانا ہے جو مجلس کے ارد گرد ہیں، تاکہ وہ اپنے رجسٹر میں لکھ دیں کہ بلال مسجد کے نمازی سب کے سب موحد بیٹھے تھے، اور دوسری دفعہ اللہ کے عرش تک پہنچانا ہے کہ تیرے سوا معبود حقیقی۔ ابھی تو یہ آواز یہاں تک نہیں گئی، تو میں تو چاہتا ہوں عرش تک چلی جائے۔ بس تھوڑا آخری زور لگائیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کا ترجمہ ساری زندگی عبد المجید ندیم نے آپ کو سکھایا ہے کہ ہم سب کا معبود کون؟ اللہ ہی لگانا۔ اس لیے کہ ماحول بگڑ رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور محمد سکھاتا ہے کہ اللہ ہی میں بھی کو نہ ملنے دینا۔ یاد رکھنا جمیل آباد والو، نمازوں کی کمزوری پر معافی مل جائے گی، روزوں کی کمزوری پر معافی مل جائے گی، سجدوں کی کمی پر معافی مل جائے گی، لیکن لا یغفر ان یشرک بھی، اگر ہی میں بھی کو ملا دیا، اگر ہی کو کمزور کر دیا، نہ سجدے کام آئیں گے، نہ صدقے کام آئیں گے، نہ روزے کام آئیں گے، نہ حج کام آئیں گے۔ اللہ ارحم الراحمین ہونے کے باوجود مشرک کے لیے معافی نہیں رکھتا ہے۔ ہم سب کا معبود کون؟ ہی پر اتنا زور لگاؤ کہ بوڑھے بھی جوان ہو جائیں، اور بچوں کے دل پر نقش کر دیجئے کہ ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی توحید اور محمد کی ختم نبوت پر نو کمپرومائز۔ ہم سب کا معبود کون؟ ہم سب کا مسجود کون؟ کل کیا ہونے والا ہے جاننے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ بیڑے پار لگانے والا کون؟ اور جھولیاں بھرنے والا کون؟ اور بات اولاد عطا کرنے والا کون؟ اور اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون؟ میرے عزیز دوستو، اب آپ مجھے بتائیے، کیا قرآن نے آپ کے ہر سوال کا جواب دیا کہ نہ دیا؟ تو پھر آج ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد قرآن سے یاری پکی کریں گے انشاءاللہ۔ وہ نہیں کریں گے جو دماغ کہتا ہے، وہ نہیں کریں گے جو رواج کہتا ہے، وہ نہیں کریں گے جو قبیلہ کہتا ہے، وہ کریں گے جو اللہ کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کہتا ہے۔ سب اس کی نیت کرتے ہو بھائی؟ بہت زیادہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جامعہ عثمانیہ کے محتمم کو، پیر عبدالرزاق صاحب کو، ہمارے بھائی حافظ ظریف صاحب کو، مولانا امین الحق صاحب کو، اور دیگر جتنے حضرات یہاں ہیں علماء کرام، آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بحمداللہ مجھے بتایا کہ 5 طلباء کرام نے اللہ کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا۔ وہ موجود ہیں؟ بچے کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے ہوں بیٹا، آپ کی زیارت دنیا میں جمیل آباد والے آپ کی زیارت کریں گے، اور حشر میں ساری کائنات آپ کی زیارت کرے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آ جاؤ بھائی، ان کی دستار بندی کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ یا اور بھی کوئی ہے اس کے بعد؟ آپ نام بولتے جاؤ، ہم کام کرتے جائیں۔ آ جائیں اور حضرات جنہوں نے ساتھ شامل ہونا ہے، ماشاءاللہ۔
جی علماء کرام تشریف لے آئیں، اور ہماری کمیٹی کے سرپرستوں میں سے محترم جناب ادریس خان صاحب حفاظ کرام کے لیے انہوں نے کچھ تحائف لائے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ حفاظ کرام جو میں نام بول رہا ہوں اسی ترتیب سے تشریف لے آئیں۔ حافظ احمد عبداللہ محمود، حافظ محمد حاشر بن عبد الغنی، جس ترتیب سے نام بول رہا ہوں اسی ترتیب سے حفاظ کرام تشریف لے آئیں۔ حافظ محمد حاشر بن عبد الغنی وسیم آباد، حافظ محمد فرحان بن محمد وحید، حافظ عبید الرحمن بن خلیق الرحمن، حافظ عبد الوہاب بن قیصر محمود جمیل آباد، شاید اسی کو دیکھ کے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اسلام ممتاز کیوں نہ ہو دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اس تقریب کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے طعام کا کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے، تمام حضرات کھانا کھا کے تشریف لے کے جائیں۔ دستار بندی کے بعد حضرت شاہ صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے، اور دعا کے بعد تمام حضرات کے لیے، آپ تمام حضرات کے لیے مسجد انتظامیہ کی طرف سے، حفاظ کرام کی طرف سے طعام کا کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے، کھانا کھا کے تشریف لے جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمته أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعله لنا حجة ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحم أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے، خطا کار بندے ہیں، ہمیں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنی ساری خطاؤں کا اقرار ہے، ہمیں اپنی ساری غلطیوں کا اقرار ہے. یا اللہ، دنیا والے مجرم کو اس کے اقرار پر معافی دے دیتے ہیں. اے اللہ، تو عرشوں والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہزاروں 70 لاکھ ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے. ساری کائنات کی مائیں مل کر کسی ایک بچے سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا تو اپنے محبوب کے گنہگار امتی کو محبوب رکھتا ہے. تو یا اللہ کریم، آج ہم سب تیرے گھر پہ آئے بیٹھے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں بزرگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے قرآن اور حدیث کے اوراق پڑھتے ہیں. اے اللہ، ان کی صبح و شام قرآن کی ترویج میں لگی. اے اللہ، اس مجمع میں سفید ریش بھی ہیں. تیرے نبی نے فرمایا، جب کوئی بوڑھا انسان اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو وہ ہاتھ خالی بیچتے ہوئے حیا اور شرم آتی ہے. اللہ، آپ ارحم الراحمین، آپ حنان ہیں، آپ منان ہیں، آپ غفار ہیں یا اللہ، اور ہم گنہگار ہیں. کوئی حق تو نہیں بنتا کہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، شرم آتی ہے تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں، لیکن کیا کریں اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. ہمارا معبود بھی تو، ہمارا مسجود بھی تو، ہمیں معاف کرنے والا بھی تو. ہم اپنے سارے گناہ لے کر تیرے در پہ آئے. نیک لوگ نیکیاں لے کے آتے ہیں، متقی تقویٰ لے کر آتے ہیں، مبلغین تبلیغ لے کے آتے ہیں، علماء علم لے کر آتے ہیں. نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ جہاد ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ اخلاص ہے، نہ للہیت، نہ نیکی.
نہ سجدے ہیں، نہ تلاوت ہے، نہ درود ہے، نہ استغفار ہے۔ اللہ ہم تو گناہ لے کر رہے ہیں، اللہ ہم پر ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ ہم تو اس یتیم بچے کی طرح ہیں جس نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہ کیا۔ تو اس بات کا گواہ ہے ہم نے تیرے نبی کی زیارت نہ کی، ہم نے کبھی ان کی خوشبو کو محسوس نہیں کیا۔ ہم تو وہ بد نصیب ہیں کہ خواب میں کی زیارت نہ مل سکتی۔ اللہ یتیم بچوں کو کوئی مارنے لگے تو محلے والے چھڑا دیتے ہیں کہ اس کو نہ مارو، اس کا تو کوئی خیر نہیں۔ اللہ یہ امت یتیم ہوئی پڑی ہے، اللہ تجھ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم یتیموں پر غصے نہ ہو، ہم پر رحم فرما دے، ہمیں عذاب نہ دے، ہم پہ راضی ہو جائے۔ اللہ وہ اعمال جو تجھے خوش کرتے ہیں وہ ہمیں نصیب فرما دے، وہ گناہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے ان سب سے پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہم کہاں سے لے کر آئے؟ تو نے دل ہمارے قبضے میں رکھ کر کہ ہم اپنا دل چیرتے اس میں اخلاص کو بھر دیتے۔ اللہ تو ہی عطا فرما دے، للہیت تو ہی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مسجدوں سے مدرسوں سے محروم نہ کرنا۔ اللہ یہ کرونا نہیں تھا، یہ ہمارے گناہوں کا وبال تھا کہ جس پہ مسجدیں ہی بند ہو گئی۔ اللہ وہ بیت اللہ کے دروازے ہی بند ہو گئے۔ ہم تو ساری کائنات سے چوٹے کھا کے تیرے در پہ آتے تھے، تجھے مناتے تھے، تو فیصلے تبدیل کرتا تھا۔ تیرے نبی کا در ہی بند ہو گیا تھا ہم پر۔ اللہ معافی مانگتے ہیں اپنے سارے گناہوں سے، ہم توبہ کرتے ہیں اپنی ساری خطاؤں سے۔ تیری مہربانی تو نے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا، تیرا کرم ہوا تو نے مسجد نبوی کا در کھول دیا۔ اے اللہ اب ہماری حاضری بھی مقدر فرما دے، ہمیں حج عمرے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم جتنی خطائیں ہوئی ہیں ان سب کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، آئندہ کے لیے ہر گناہ سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ آئے اے اللہ یہ سب تیری محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے اخلاص کا گواہ ہوں، ان کے ایمان کی حقانیت کا گواہ ہوں، انہوں نے تیری توحید کے نعرے لگائے، انہوں نے تیرے نبی پر بے قرار ہو کر درود بھیجا۔ بہت ساری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز نظر آئیں۔ اللہ کسی ایک کی حاضری تجھے پسند آئی ہوگی تو اس کی برکت سے باقی سب کی قبول فرما دے۔ اللہ خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا، خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا۔ ہم بڑے ستائے ہوئے ہیں دنیا میں، ہم ہر جگہ سے ٹھوکریں کھا کے تیرے در پہ آئے ہیں، تو ہمیں نہ دھتکار دینا، تو ہماری حاضری قبول فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی آمد ہے، ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ روزوں رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ روحانی اور جسمانی قوتیں عطا فرما دے، اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، اپنے محبوب کے دل دکھانے والے اعمال سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ کریم جتنے اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ بالخصوص جن کے نام لیے گئے اور جن کے نام نہیں لے سکے، بالخصوص ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری اولادیں جو اس دنیا سے چلی گئی اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، جن کی بچیاں بڑی ہو گئی رشتے نہیں ہوئے ان کے لیے غیر سے رشتوں کا انتظام فرما، جن کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل بنا۔ اے اللہ کریم ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دیانتدار حکمران عطا فرما، اس کو نرم دل غریبوں کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ کریم مہربان جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، اس ادارے کو بالخصوص اور تمام دینی اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے تمام مصارف اور ضروریات کو غیب سے پورا فرما، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔